ویلکم بیک ناظرین. جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے محترمہ سے گفتگو شروع کرتے ہیں. جی محترمہ اب فرما رہی تھی. تو یہ ہمارے یہاں جھوٹ کے مخدوم ہیں جی جی اور مخدوم فروش ہیں. جی جیسے کہ دین فروش ہو گئے ہیں. جی مولوی ہمارے یہاں بہت سے دین فروش ہیں. عالم تو بہت کم رہ گئے نا. تو ہوا یہ کہ جیسے میں سیاست میں آگے چلنے لگی تو میرا پیچھا لے لیا دو عناصر نے. ایک جو میں نے میرے اپنے رشتہ دار تھے اور دوسرا جو علاقے کے مولوی تھے. میرے رشتہ دار کر رہے ہیں مخدوم فروشی اور مولوی کر رہے ہیں دین فروشی. کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت ہے، یہ شیعہ ہے. اچھا 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 اچھا. اور آگے چل کے کہ یہ عورت ہے، یہ شیعہ ہے اور یہ کافر ہے. یعنی جو اس ملک کا بہت بڑا سانحہ ہے اس وقت، جو کالعدم تنظیم ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. جی. اب سن 77 میں کیا ہوا؟ جی جی سن 77 میں بھٹو صاحب نے سن 76 دسمبر میں اسمبلیاں توڑ دی. جی جب انہوں نے اسمبلیاں توڑی تو وہ مخدوم فروش، وہ میرے رشتہ دار، وہ دین فروشوں کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے والے لوگ، وہ سارے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ لے آئے اور جھنگ آ گئے. پیپلز پارٹی کے ٹکٹ لے. میں نے بھٹو صاحب کو اپنی درخواست ایک عام انتخاب لڑنے کی ایک سیٹ کے لیے دی. وہ میری درخواست تو کسی ردی کی ٹوکری میں پھینک گئی اور جو شیعہ کافر کہنے والے تھے وہ ان کو ٹکٹ مل گئے اور جو میرے مخدوم فروش رشتہ دار تھے وہ ٹکٹ لے کے آ گئے. تو اس کیفیت میں نے پھر بھٹو صاحب کو ایک چٹھی لکھی اور وہ میں نے ان کو دستی ڈیلیور کروائی بذریعہ بیگم نصرت بھٹو. جی. بیگم نصرت بھٹو میرے سے بڑی شفقت کرتی تھی اور میں آج بھی ان کی صحت یابی کی دعا کرتی ہوں. تو انہوں نے اپنے شوہر سے مکالمہ کیا تو بھٹو صاحب کا مجھے ٹیلی فون آیا. تو انہوں نے کہا کہ مان لیا غلطی ہو گئی، اصل میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تم پارٹی نہیں چھوڑو. تو میں نے کہا کہ بھٹو صاحب میرے پہ آپ نے سیاسی زمین جو ہے وہ بہت تنگ کر دی ہے. میں عورتوں کی یہ جو چیریٹی سیٹ ہے، یہ جو عطیے میں عورتیں نشستیں لے لیتی ہیں، یہ تو میں نے لینی نہیں. ایک دفعہ آپ نے مہربانی کی، میں اپنے پیروں پہ سیاسی پیر میں نے اپنے بنا لیے. اپنے سیاسی پیروں پہ میں نے چلنا سیکھ لیا ان 5 سالوں میں اور آپ نے میرے پیر کاٹ دیے. جی. تو میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں آپ کی پارٹی میں مزید نہ چلوں. چونکہ وہ لوگ جو کہ میں نے بھٹو صاحب سے بھی کہا، میں نے کہا جو دین فروش ہے وہ جب آپ کی صفوں میں آ کے بیٹھ گئے تو میری وہاں جگہ نہیں ہے. سو میں پیپلز پارٹی کا میں نے اپنے راستہ جدا کر دیا جب بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، پوری سجدھج میں تھے اور انتخابی عمل کے دوران. آگے چل کے بیگم نسیم ولی خان، چونکہ میرے والد ڈاکٹر خان صاحب کی کابینہ میں بطور وزیر مواصلات مغربی پاکستان رہ چکے تھے. اس سے پہلے سینٹرل گورنمنٹ میں حسین شہید سہروردی کی کیبنٹ میں، چودھری محمد علی کی کیبنٹ میں رہے. تو ڈاکٹر خان صاحب کی فیملی یعنی خان عبدالولی خان اور ان کے بھائی خان عبدالولی خان حیدرآباد جیل میں تھے. تو نسیم ولی خان اسی گھر میں قیام کرتی تھی. جی. تو میں نے نسیم بی بی پاکستان نیشنل الائنس کی، آپ کو یاد ہے وہ جو 9 ستارے تھے ان میں ایک بہت چمکتا ہوا ستارہ ہو کے ابھری تھی. مقرر بھی بڑی شاندار تھی نسیم بی بی. اچھا میں انگریزی میں تو تقریر کر لیتی تھی لیکن مجھے اردو میں تقریر نہیں تھی کرنی آتی. اچھا. تو نسیم بی بی کی صحبت میں نے اردو میں تقریر کرنی سیکھی. اور پھر چونکہ میری سوچ کچھ بائیں بازو کی سوچ تھی، لبرل سوچ تھی، لبرل ڈیموکریٹک پروگریسو سوچ، اور میں اتنا پڑھتی تھی اور میری اتنی تعلیم تھی، مجھے ہاضمہ تو میرا ان اینی کیس قدرت نے پورا کر دیا تھا نا.
میرے رشتہ دار بیچارے ان کا تو ہاضمہ پورا ہونا تھا نا کہ پہلے تو انہوں نے سوٹ پہننے سیکھنے تھے, پھر انہوں نے کار چلانی سیکھنی تھی, پھر انہوں نے, یعنی ان کا سفر لیٹ تھا, آپ آگے تھی. سفر کی بات نہیں ہے, وہ فراڈیے تھے. دیر سے شروع. فراڈیا جو ہوتا ہے, فراڈیے کا سفر کیا ہوتا ہے, فراڈیا فراڈ کرتا رہتا ہے. تو جو بہرحال چونکہ قدرت نے مجھے نوازا تھا, اور جس گھر میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں یہ گھر تعمیر ہوا تھا, ہم اس میں موو ان کیے 1 جنوری سن 1960. جی. تو میری عمر اس وقت 14 سال تھی. اچھا اچھا. تو 14 سال کی عمر میں اس گھر میں, اس گھر کی چشم و چراغ ہو کے داخل ہوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ, اور میرے بچے بھی یہی پیدا ہوئے, پروان چڑھے. اب جو بیچارے کبھی 2 کمرے کے فلیٹ میں, تو کبھی آدھے گھر میں, تو کبھی آدھا گھر بیوٹی پارلر کو کرائے پہ دیا ہوا, تو یہ وہ پھر ان کا سفر کیا ہوتا ہے. اسلامی جمہوری اتحاد کے ٹکٹ پہ نہیں, اب ہوا یہ کہ آپ ٹی وی والوں کو ایک تو بڑی بھگڑ ہے, چونکہ یہ فراڈستان بنانے میں آپ کا بہت کنٹریبیوشن بھی ہے نا. بھگڑ سے ہی فراڈ نپ جاتے ہیں. اگر بھگڑ نہ ہو, ٹھہراؤ ہو, تو کوئی فراڈ کامیاب نہیں ہوتا. اب نسیم ولی خان بڑی عمدہ خاتون, وہ ہمارے یہاں قیام کرتی تھی. وہ جاتی تھی, سردار شیرباز مزاری بھی اسی گھر میں قیام کرتے تھے. وہ جایا کرتے تھے, بیگم ولی خان اور نسیم بی بی. پی این اے کی میٹنگز ہوتی تھیں سن 77 میں جب تحریک چلی, عموماً چودھری ظہور الہی کے گھر میں, جو کہ اسی پڑوس میں ہے. تو ایک میٹنگ میں میں چلی گئی, وہاں پہ میں تو پیپلز پارٹی سے زخم خوردہ ہو کے فارغ ہوئی تھی. اچھا, وہاں پہ جتنے بھی 9 ستارے تھے انہوں نے میری بڑی آؤ بھگت کی, ویلکم کیا آپ کو, بہت آؤ بھگت کی. سب سے زیادہ مخدوم زادہ حسن محمود, پیر پگارو اس وقت ہیڈ کر رہے تھے نا پاکستان مسلم لیگ کو. اچھا, ان کے ساتھ ساتھ پھر چودھری ظہور الہی خود, پھر پروفیسر غفور, پھر مارشل اصغر خان, یہ سارے موجود تھے. تو یہ سب لوگ, کیونکہ میرے والد کا احترام کیا ہوا تھا, ان سے آشنائی تھی, مجھے جانتے تھے کہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی, تو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی تھی. سو مجھے انہوں نے میرے زخمی دل پر محرم رکھا, جس کے نتیجے میں جب سیکنڈ راؤنڈ ہوا الیکشن کا, آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق نے آپریشن فیئر پلے ایک الیکشن اناؤنس کیا, بھٹو صاحب کو قید کر دیا, 9 ستاروں کو بھی کچھ عرصہ ڈیٹین کیا, پھر سب کو رہا کیا, اور الیکشن تھا. تو اس میں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی, جو کہ جب نیشنل عوامی پارٹی بین ہوئی ہے تو ری گروپ نئی ہوئی جماعت, نئے سربراہ سردار شیرباز مزاری تھے, وہ بھی لبرل پروگریسو ڈیموکریٹک جماعت تھی. روشن خیال لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جو چرسدہ کے خان تھے, بیگم نسیم ولی خان کے والد جو تھے وہ ہوتی تھے, صاحب جائیداد تھے, زمینیں انگریزوں کے ہاتھ ضبط کروائے ہوئے تھے. سردار شیرباز مزاری بہت بڑے ٹمندار گھرانے کے تھے. انگریزوں کے زخم خوردہ تھے یہ لوگ, جی, جن کی آپ بات کر رہی ہیں. انگریزوں کے زخم خوردہ تھے, نیشنل عوامی پارٹی, سرخ پوش نیشنلسٹ, ٹمندار تھے بہت بڑے سردار شیرباز مزاری. تو ان لوگوں نے مجھے حوصلہ اور آسرا دیا, اور مجھے پاکستان نیشنل الائنس کی ٹکٹ دی اسی حلقے سے جہاں پہ میرے فراڈیے رشتہ دار انڈر ایج بھی تھا. میرا وہ فراڈیا مخدوم فروش رشتہ دار, جس کا آپ نے غالباً ٹی وی انٹرویو میرے سے پہلے نشر کیا ہے, کیونکہ وہ اس نے پیسے دیے ہوں گے. تو وہ پیسے ویسے ہم نہیں لیتے. اچھا, آپ نہیں لیتے ہوں گے, اکثر تو لیتے ہیں. آپ نے ان کی شاید آپ کو ان کی کوئی بھلائی دکھی ہوگی جو کہ مجھے نہیں دکھتی.
تو وہ کیونکہ میں ان کا ریکارڈ جانتی ہوں، سو انہوں نے انڈر ایج 23 سال کی عمر اور ان کے مقابلے میں نے درخواست دے دی پاکستان نیشنل الائنس کی، لیکن این ڈی پی کے پلیٹ فارم سے، لیکن وہ الیکشن کنکلوڈ نہیں ہوا، وہ ابینڈن ہو گیا تھا، آپریشن فیئر پلے، ووٹ نہیں تھا ڈلا، 15 دن پہلے ابینڈن ہو گیا تھا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو زندان میں ٹرانسفر کر دیا گیا احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کے مقدمے میں۔ اب اس وقت میں این ڈی پی میں تھی، فاروق لغاری میرے پاس آئے، چونکہ وہ شامل ہو چکے تھے پیپلز پارٹی میں اور سن 77 میں وزیر بھی بنے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عابدہ بی بی یہ بی بی بے نظیر اور نصرت بھٹو تکلیف میں ہے، تم میرے ساتھ کھڑی ہو تو ہم پنجاب میں ٹھیک رہیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ فاروق خان میں ضرور کھڑی ہوتی، لیکن آپ کی پارٹی میں ایک چھوٹا سا فراڈیا میرے گھرانے کا، آپ جانتے ہو، کبھی اس کے باپ کا نام نہیں تھا سنا، وہ اس کے دادا کا بھی نام نہیں تھا سنا، وہ ایک فراڈیا ہے، اور وہ آپ کی پارٹی میں آ کے بیٹھ گئے۔ اور ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ مارشل لا، میرے والد کو فوت ہوئے چند سال ہوئے، میں مارشل لا کی جو جھلس ہے وہ سہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، بچے میرے چھوٹے ہیں اور میں ابھی سیاسی طور پہ یعنی کسی تحریک میں حصہ نہیں لینا چاہتی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں جی۔ یہاں پہ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ابھی کچھ دیر میں واپس آتے ہیں۔